نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو بیٹھک اسٹوڈیو کے لیے حسن اتفاق یہ ہے کہ اس سے قبل 2 مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع میسر ہوا، مگر انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے گفتگو کا وہ تسلسل برقرار نہ رہ سکا۔ بات کے سمجھنے سمجھانے میں کچھ الجھن ہوئی۔ یہ عشرہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ اس کی مثال دی۔ یہ عشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی 9 عرفہ، جسے 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، جس دن میدان عرفات میں امام حج خطبہ دیتا ہے، یہ 9 عرفہ اللہ کے ہاں بہت محبوب اور مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین ہے، امید ہے کہ جو 9 عرفہ کا روزہ رکھے، اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، 9 عرفہ یا یوم العرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ میں مختصر اس کی 3 وجوہات عرض کر دیتا ہوں جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، امتی کے خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ امتی کا خواب اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں۔ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو ایسے ہے جیسے جبریل قرآن کی آیت لے کر آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو بھی خواب دیکھا، اس نتیجے پہ پہنچے، معرفت نصیب ہوئی۔ اس معرفت کی وجہ سے معرفت یہ نصیب ہوئی کہ یہ حکم میرے لیے ہے۔ اس معرفت کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معرفت عطا فرمائی، اس وجہ سے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں، یوم العرفہ کہتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھلائے تھے 9 عرفہ کو، اور اس معرفت کی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفہ ہوتا ہے، امام حج خطبہ دیتا ہے، تو اس مقام کی وجہ سے، اس جگہ کی وجہ سے، وقوف عرفہ کی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، سنن ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو دعاؤں میں بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ یہ دعا مجھ سے قبل انبیاء کی بھی یہی دعا ہے، 9 عرفہ کے دن کی دعا۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ 9 عرفہ کا تعین وہ اس ملک کے اعتبار سے ہوگا جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ، خاص سعودیہ میں اس دن کوئی اور ڈیٹ ہو، آپ کا عرفہ یوم العرفہ وہ دن ہوگا جو آپ کے ملک کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ ہوگا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ضروری سمجھتا ہوں، 9 عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے اور غیر حاجی کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ غیر حاجی کے لیے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے، جیسا کہ اس سے قبل میں نے حدیث عرض کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے 2 ابواب قائم کیے ہیں۔ پہلے باب میں غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اور دوسرے باب میں حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی کراہت کو بیان کیا۔ یعنی غیر حاجی کے لیے یہ روزہ فضیلت ہے، اور حاجی کے لیے یہ روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ اور اس پر آخری بات عرض کروں، حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زمانہ 855 ہجری ہے، جن کا یوم وصال، تو انہوں نے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو جمع کیا، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جناب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے اقوال کو جمع کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا حاجی عید پڑھے گا؟ تو اللہ نے حاجی کے لیے عید کو بھی معاف رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے احکام اور بھی ہیں جو وقوف عرفہ کے بعد منا میں، اور پھر اسی طرح ابھی کچھ مرحلے باقی ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں یوم عرفہ کے حوالے سے اپنی گزارشات عرض کر دوں کہ بہت بابرکت دن ہے، بہت سعادت والا ہے۔ اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے اس کا اجر اسی طرح ملے گا۔ یوم عرفہ جس ملک میں آپ ہیں، جو اس دن اس ملک میں جو دن ہوگا وہی یوم عرفہ شمار کیا جائے گا۔ اس دن کی دعا اللہ کے نبی نے بتا دی، فرمائے یہ صرف میری نہیں باقی نبیوں کی بھی ہے۔ اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری بیٹھک کو، ہمارے اس اسٹوڈیو کو، ہمارے ان نشریات کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔